بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پاک پتن آنے کے جو مقاصد ہیں اس حوالے سے اور بعض احباب نے جمعیت اہل حدیث کے منشور کے حوالے سے پوچھا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے علامہ ساجد الرحمن صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھایا اور وہاں پر بہت سے پاک پتن کے، عارف والا کے اور گرد و نواح کے علماء سے ملاقاتیں ہوئیں، تو وہاں پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اور بے شمار جو علاقے کے سول سوسائٹی کے علماء، طلباء اور دین کے جو متحرک ورکرز ہیں، انہوں نے جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شمولیت کو اختیار کیا۔ میں سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا دیدہ و دل فرش راہ کہتا ہوں۔ دوسری بات، خطبے کے آخر میں ہندوستان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اس گزارش کو رکھا کہ پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کی عوام کو اس بات کو اٹھانا چاہیے، چونکہ ہمارا تعلق بر صغیر پاکستان سے ہے، یہاں پہ اسلام پھیلا ہی ایک عورت کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے محمد بن قاسم نے جب گھوڑوں کو دوڑایا تو یہاں پہ اسلام پھیلا۔ آج ہم اس ایک عورت کی صدا کی وجہ سے یہاں پہ اس پورے خطے میں مسلمان بیٹھے ہیں، تو اگر مسلمان بیٹی کا نقاب اس خطے میں دوبارہ نوچا جا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو اٹھایا جائے کہ جس طرح بنیانم مرصوص کے دنوں میں پاک فوج نے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے، جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے ایک عظیم الشان معرکے کو لڑا، تو نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے آپ دین کے طالب علم، آپ احباب کی سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس ضروری ہے کہ آپ احباب جو بظاہر ایک سیکولر، ہندوستان کا کلیم ہے میں ایک سیکولر ریاست ہوں، لیکن یہ بات اب کھل کے یہاں ہو گئی ہے کہ وہ ایک ہندو متعصبانہ ریاست ہے جو عورت کے حجاب اور نقاب کو اس کا وزیر اعلیٰ کھینچ رہا ہے۔ اور اس بدبخت سے جب پوچھا گیا کہ تو نے نقاب کے اوپر ہاتھ کیوں ڈالا تو کہنے لگا نقاب پہ ہی ہاتھ ڈالا ہے اور کسی جگہ پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس کی مذمت اور ان کی مرمت کا پورا انتظام پاکستان کی ریاست کو، 57 اسلامی ممالک کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں گزشتہ دنوں فیصلے آئے ہیں ان میں بعض گستاخوں کو آزاد کر دیا گیا ہے جو عادی مجرم تھے، جنہوں نے اقرار کیا تھا جرم کے اور جن کے ڈی این اے کے ثبوت قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے اوپر ان خبیثوں نے جو غلاظت کو بکھیرا تھا وہ میچ ہو گئے تھے۔ تو ایسے مجرموں کو حکومت کو خود دیکھنا چاہیے، کبھی بھی رہائی نہیں کروانی چاہیے۔ تیسری اہم بات بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے ہے کہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ بڑا مضحکہ خیز آیا ہے کہ جو چیئرمین ہے اور وائس چیئرمین ہے اس کے بارے میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ کونسلر کے ووٹوں سے منتخب ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی براہ راست ووٹنگ ہونی چاہیے یونین کونسل کے ناظمین کے لیے، اور جو وائس چیئرمین ہے چیئرمین کے لیے براہ راست ان کی نامزدگی کی بجائے، یعنی جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک وہی ٹرینڈ ہے کہ کونسلر کے ووٹوں کی خرید و فروخت کے ذریعے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب ہوگا، تو یہ بہرحال جمہوریت کے اوپر بھی ایک ضرب کاری ہے۔ تو بلدیاتی جو نظام ہوتا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ جو نچلا طبقہ، جن کی ویسے تو ایم این اے اور ایم پی ایز بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ براہ راست رسائی میں ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی ایز آتے ہی علاقوں میں تب ہیں جب الیکشن ہوتا ہے، تو چیئرمین وائس چیئرمین بہرحال اس علاقے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ عوام کا انٹریکشن روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بسنت کے حوالے سے جمعیت اہل حدیث نے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی دائر کی ہے، اور آپ احباب سے بھی میں اس بات کی تائید اور سپورٹ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو اٹھائیں کہ جس وقت بسنت کے اوپر پابندی موجود تھی، بسنت کے اوپر پابندی تھی تو اس وقت لوگوں کی گردنیں کٹتی تھی، اب بسنت کے اوپر سے پابندی اٹھا دی جائے گی اور گردن نہیں کٹے گی، یہ عجیب لاجک ہے، یہ عجیب منطق ہے۔ تو بسنت کو یہ ان باتوں سے قطع نظر، آپ مولویوں سے الرجک ہیں، دینی جماعتوں سے الرجک ہیں کہ ہندوانہ رسم کہتے ہیں، آپ ان باتوں کو چھوڑیں۔ ایک جان اگر چلی گئی، ایک جان بھی اگر چلی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اگر محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ اپنے اوپر یہ بات لینے کے لیے تیار ہے کہ اگر کسی کا خون بہے گا تو میں ذمہ دار ہوں گی، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کا خون ناحق نہ گرے، کیونکہ حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی کہ یمن اور صنعاء کے اندر اگر پوری کے پوری عوام ایک بندے کے قتل میں ملوث ہوئی میں تو سب کو قصاصاً اور دیتاً قتل کر دوں گا، ایک بندے کے قتل میں۔ تو یہ جو موٹر سائیکل کے اوپر گردن کٹے گی، اس کا خون کس کے سر کے اوپر ہوگا؟ اس کے بارے میں حکمرانوں کو بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے۔
اور پانچویں اہم بات، یہ جو رکشا یونین اور پیرا فورس اور یہ لوڈر رکشوں کے مسائل، اور یہ جس علاقے میں بھی جائیں، یہ پیرا فورس جب بنی ہے تو ہم نے اس کو ویلکم کہا، اور آج بھی کہتے ہیں یہ جو فورسز ہوتی ہیں یہ قانون کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن پیرا فورسز کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ جو جن جگہوں کے اوپر قبضہ ہے ان کو چھڑایا جائے. تو یہ جو بیچارے ریڑھی بان ہیں یا جو غریب بندہ ریڑھی چلا رہا ہے، ان کے اوپر جو مظالم ہے، یہ حکومت کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. لوڈر رکشوں کے اوپر جو چلان ہو رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں جی علامہ صاحب 2000 کا چلان کر دیا، ہر روز ایک لوڈر رکشے کا چلان ہوگا. چنگچی رکشوں کے اوپر پابندی لاہور میں لگائی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر حکمرانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ عوام سے اگر ان کا رزق چھینیں گے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. اور آخری اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس دینیہ کو ایک عرصے سے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کا کیا کردار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس دینیہ ایسی فلاحی این جی اوز ہے جو پاکستان کے اندر، صرف پاکستان کے اندر 60 لاکھ افراد کو روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کر رہی ہے. تو کیا آپ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی فلاحی کام ہو سکتا ہے؟ علماء دین کے طلباء کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی راستے سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جائیں. اس سے بڑی کوئی فلاح انسانیت کا کردار ہو سکتا؟ مولوی نہ آرمی چیف بنا، مولوی نہ وزیر اعظم بنا، مولوی نہ چیف جسٹس بنا، اپنے ممبر تک محدود رہا، پھر بھی آپ کو ہر برائی کے اندر مولوی نظر آتا. تو یہ سیکولر اور لبرل مافیا ہے. آج وہ بتائے کہاں کھڑا ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعلیٰ نے نقاب کھینچا، آپ کو ان کی طرف سے کوئی ایک بیان نظر آیا ہو؟ نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. حالانکہ میرا جسم میری مرضی کا اگر نعرہ آپ ہی کا لے لیا جائے تو ایک عورت برہنہ پھرنا چاہتی ہے تو ایک عورت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ نقاب اور حجاب کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مدارس دینیہ کے خلاف اس پروپیگنڈے کو بھی بند ہونا چاہیے. مدارس دینیہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فلاحی این جی او ہے جو 60 لاکھ افراد کو پال رہی ہے، ان کو چینلائز کر رہی ہے، ان کو مین سٹریم میں لا کر ایک اخلاق کی بھی ان کی درستگی کرتی ہے، ان کے اعمال کی بھی، اور ان کو ڈکیتی، راہدنی، چوری جیسے کبھی افعال سے بچا کر ایک معزز پیشے کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ سمجھنا کہ مدارس دینیہ کا پاکستان کی سیاست کے اندر کردار نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بڑی ضروری بات یہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ صرف رسول اللہ کے ممبر کے وارث نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں. اور دین کے اندر سیاست بھی ہے، ریاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہیر پھیر ہے جس نے ہمیں اس بات کے اوپر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا جو مولوی ہے وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے صرف قرآن حدیث کی بات تو کرے، تو کیا ریاست اور خلافت رسول قرآن حدیث کے ماتحت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، کیا وہ صرف ریاست کے امام تھے کہ مسلح کے امام بھی تھے؟ تو ابو بکر اگر مسلح کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام تھے، عمر مسلح کے امام، ریاست کے امام، عثمان مسلح کے امام، ریاست کے امام، علی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ریاست کا امام مسلح کا امام رہا یا مسلح کا امام ریاست کا امام رہا، اسلام غالب رہا. جب سیکولر اور سرمایہ دارانہ نظام نے اور پاپیت کے متاثر لوگوں نے اس بات کو اٹھایا کہ مسجد کا مولوی سیاست کی بات نہ کرے، اور مسجد کا مولوی، سیاست کس کا حق ہے؟ سیاست چوروں کا، لٹیروں کا، جگیرداروں کا، وڈیروں کا حق ہے، مولوی کا حق نہیں ہے. اس سوچ کو بدلنا پڑے گا. اور آخر میں اس علاقے کے جو پاک پتن کے ڈی سی او ہیں، ڈی پی او ہیں، چدر صاحب ہو گیا، آصف رضا صاحب، اور بالخصوص لقمان صاحب جو ایس ایچ او ہیں جن کو مختص کیا گیا جمعیت اہل حدیث کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاملہ افہام و تفہیم اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں کے رہنما قاری یعقوب طاہر صاحب کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، ہماری بات کو سنا، ہماری بات کو سمجھا اور میرٹ کے اوپر تمام تر مسائل حل کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اور مذاکرات ہوتے ہیں اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، یہ دو طرفہ فریقین کا کام ہوتا ہے. جب ہماری بات سنی گئی تو اس کے بعد اسی وقت سارے کا سارا امن و امان کی فضا کو بحال بھی کر دیا گیا، اور آج یہاں پہ میں آ کے ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں. تو گویا جمعیت اہل حدیث پاکستان ہر وقت امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اداروں انتظامیہ کے ساتھ ہمیشہ سے، یہ تو خیر پتہ ہی ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک امن پسند جماعت ہے اور ہمیشہ اس نے تعاون کیا ہے. لیکن جہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ میرٹ کے اوپر بات نہیں ہوئی، وہاں پہ ہم آواز کو بھی اٹھاتے ہیں. اور اللہ کے فضل و رحمت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ قاری یاسین یزدانی صاحب والا بڑا خوش اسلوبی سے طے ہو گیا ہے. تو اس کے اندر پورے علاقے کی انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے، ڈی پی او بھی مبارکباد کی مستحق ہے، ڈی سی او بھی، لقمان بھائی بھی، اور قاری یعقوب طاہر صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خدا کرے
کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان، لیڈیز یوتھ فورس پاکستان، رہبر و رہنما رہبر و رہنما قائد ابن قائد علامہ ہشام علی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، نعرہ تکبیر، جمہوریت اہل حدیث پاکستان۔ نکلیے بنیادی طور کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 25,000 کا وظیفہ ہے، ہماری پچھلے ہفتے میٹنگ بھی ہوئی وزارت داخلہ کے اندر اور خواجہ سلمان رفیق صاحب ہوم منسٹری کے اندر، اور وہ جو ہوم سیکرٹری صاحب تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب تھے، اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی موجود تھے۔ وہاں پہ میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی مسجدوں کو سبسیڈائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بجلی کے بلوں کے اندر، سوئی گیس کے بلوں کے اندر، پانی کے بلوں کے اندر یہ کام کر دیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں یار، کر دیں۔ تو انہوں نے کہا بات آپ کی جائز ہے لیکن ہم امام مسجد کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ میں کہا آپ کی یہ بات جائز ہے، اگر آپ امام مسجد کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ایک امام نہیں لینا چاہتا تو اس کو جبر یا مجبور نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ہماری اس بات سے ایگری کیا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے جس دن سے ہماری میٹنگ کو آج تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں، پہلے جمعیت اہل حدیث کے زیر انتظام جو 6,000 مساجد ہیں وہاں سے علماء کے خطباء کے فون آتے تھے کہ ہم سے کوائف مانگ رہے ہیں، لیکن جب سے یہ ہماری بات طے ہوگی اس کے بعد سے خواجہ صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ کسی امام کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور جو ازہد لینا چاہے گا وہ لے لے۔ میں کہا ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو ازہد لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن جو لوگ ازہد لیں گے، ایک اس کے اندر جو بات ہے یہ آپ کو چند مہینے کے بعد نظر آئے گی۔ آج میں پریڈکشن کر دیتا ہوں، بنیادی طور کے اوپر جب مسجد امام کے نام کے ساتھ حکومت کے کھاتے میں رجسٹر ہوگی اور وہی امام حکومت کا ملازم تصور ہوگا تو مسجد کی انتظامیہ بھی اس امام کو جب نکالے گی تو ایک نئی لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مثلا میں اپنی مسجد کا، میرا امام اعزازیہ لے رہا ہے 25,000 روپیہ، میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں، حکومت کے کھاتے میں تو وہی ہے، وہ تو وہی لے گا۔ تو گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہرحال نیت کے اوپر تو حملہ نہیں کرنا چاہیے کسی کی، ہو سکتا ہے اچھی نیت ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ نیت شامل نظر آتی ہے کہ مسجدوں کے اوپر کنٹرول کیا جائے، اور ان اماموں کو پیسے دے کے حکومت چاہے گی کہ یہ مسجدیں ہمارے انڈر آ جائے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جہاں پہ آج بھی یہ لا موجود ہے، دو فریقین کی لڑائی ہو جائے، دو مسجدوں کا جھگڑا ہو جائے تو حکومت ایک اوقاف سے ملازم مختص کر دیتی ہے، حالانکہ مسجد آپ نے بنائی ہے، مسجد میں نے بنائی ہے کروڑوں روپے لگا کے، وہ ایک اوقاف کا ملازم آتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے نمازیں پڑھانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے بنائے ہوئے پیسے کی مسجد کے اوپر۔ تو گویا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اوقاف کے ماتحت ہوگی۔ تو اس طرح کے جو اعزازیے ہوں گے یہ بالآخر ہم یہ سمجھتے ہیں چند ماہ کے بعد اس کے جو نتائج ہیں آپ کو نظر آئیں گے، اور اگر یہ واقعی غیر متعصبانہ اور مسجد کو سبسیڈائز کرنے کی بات ہوگی، جو ہے نہیں ہے، اگر سبسیڈائز کرنا ہو تو پانی کے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں کر سکتے ہیں، مسجد کے ساتھ اگر تعاون کرنا مقصود ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے ایسے حکمران آ جائیں جو حقیقی معنوں میں مسجدوں کے ساتھ تعاون کریں۔ پورے جن ملکوں کی یہ مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ مساجد کے بل، مساجد کے انتظامات پورے کے پورے حکومتیں چلاتی ہیں، تو اللہ کرے پاکستان میں بھی یہ سسٹم آ جائے۔ دین گے ضرور، جڑا بندہ کہے گا مسجد تواڈے تابے دے دیں گے انہوں۔ تو یہ ہم نے ہمیشہ یہ بات سنی ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے، کہنا چاہیے، یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے، بچپن سے سنتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے اسلام آباد میں وہ علماء کی بہت بڑی ایک کانفرنس ہوئی ہے، تو وہاں پہ سارے علماء کرام نے جو ہے، تمام مسالک علماء کرام تھے، وہاں پہ سب نے جو ہے نا، وہ کسی نے کوئی کلمہ حق تو نہیں کہا۔ اس کے بعد تمام علماء کرام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ عوام کی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، پورے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑی سی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ایک خاص پارٹی کا نقطہ نظر ضرور ہے، لیکن اس پارٹی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو علماء اور مشائخ کی آرمی چیف اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے یہ پہلے سال نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو ایسے ہائپ کریٹ کیا جیسے یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کام، اور پہلی دفعہ ہی یہ سارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ پاکستان کی قدیم روایت ہے،
میرے خیال میں اس کو ایک عرصہ ہو گیا، کئی سالوں پہ محیط ہر سال یہ ہوتا رہا. جب خان صاحب کے دور میں ہوتا تھا تب جائز تھا، جب خان صاحب علماء کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کرتے تھے علماء سے جائز تھا. یا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خان صاحب کا آرمی چیف سے ملاقات کرنا جائز ہے، اور اگر کسی مولوی کا آرمی چیف سے یا وزیر اعظم سے ملاقات ہو تو یہ ناجائز ہے. تو تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. اور آپ کو اس کے اندرونی مندرجات کا علم نہیں ہے. کلمہ حق علماء کا وتیرہ ہے، اور کلمہ حق سلطان کے سامنے کہنا یہ علماء حق کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو پوری بریفنگ نہیں دی گئی. جن وہاں پہ بعض علماء نے کلمہ حق کہا بھی ہے اور ان کو بر وقت ان کی جو باتیں ہیں اس کی اصلاح بھی کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی طرف سے خام خواہ یہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. ہر مسئلے کا حل، ہر بات کا حل ان کو یہی نظر آتا ہے. کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ علماء دین کو اور دین کے طلباء کو اس پارٹی کی طرف سے ہر روز نشانہ بنانا یہ اس پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور اس پارٹی کا یہ جو طرز عمل ہے کہ ہر کسی کو گالی دینا اور ہر کسی کے اوپر چڑھائی کر دینا، یہ اسی پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ کے بارے میں اگر ہم کچھ بات کریں گے تو آپ کو بڑی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے 9 مئی کے اندر ملک کے ساتھ کیا کیا. آپ نے ملک کی املاک کو تباہ کیا، آپ نے اس وقت پورے ملک کے اندر حملہ کیا. اس کے اندر آپ اپنے آپ کو معصوم تصور کرتے ہیں. جو غلط بات ہے وہ ہر دور میں غلط بات ہے. اگر آپ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کی گود میں بیٹھ کے آئیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ آرمی چیف سے ملاقات کرنے چلے جائے تو وہ ناجائز ہے. تو ایسے طرز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے تو نفرتیں پہلے ہی بہت زیادہ معاشرے میں، سیاست میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں. تو اس نفرتوں سے کو کم کرنے کی علماء کی ذمہ داری نفرتیں کم کرنا ہے. اور آپس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بقائے باہمی اور معاشرے کو چلانا ہے تو پی ٹی آئی نون لیگ کی جو آپس میں نفرت ہے اس کو بھی کم ہونا چاہیے. اور علماء کے ساتھ انہوں نے جو محاذرہ پی ٹی آئی نے شروع کی ہے اس کا تدارک خود کرنا چاہیے. ان کے رہنماؤں کو آگے بڑھ کے ان کی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے.